حسن، آپ بہت قریبی دوست ہیں ارشد کے، اور ارشد کا جب ان کی ڈیڈ باڈی یہاں پہ آئی تھی تو آپ نے ان کو قریب سے دیکھا تھا. آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ تشدد کے نشان جو ہیں تھے، اور یہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ کل چلی ہے ٹھیک تھی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب فیصلہ یہ ہوا کہ پوسٹ مارٹم کرانا ہے، آئی واز دا فرسٹ گائے جس نے ڈی آئی جی آپریشن سہیل چٹھا صاحب کو کہا کہ جی فیملی چاہ رہی ہے کہ پوسٹ مارٹم ہو، لیکن ابھی ڈیسیجن نہیں ہو سکا. میں نے کہا ان دی اینڈ آف دا ڈے ڈیسیجن کرنا ہے ان کی مدر نے. بہرحال ان کے بردر ان لا تھے عثمان صاحب، لیفٹیننٹ کرنل ہے، آرمی میں بھی سرونگ ہے. ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا یار میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ تو آنٹی نے کرنا ہے، یعنی جو ان کی والدہ ارشد کی، ان کی سسٹر کی مدر ان لا بنتی ہیں. سمیہ بھابھی سے بات کی جو کہ مسز ہیں، انہوں نے کہا تو میں تو چاہتی ہوں ہو، لیکن ڈیسیجن آنٹی نے کرنا ہے. پھر آنٹی نے ڈیسیجن کر دیا کہ یہ پوسٹ مارٹم ہونا ہے. مجھے جو ہے وہ اس وقت تک نہیں پتا تھا، لیکن جب پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا، اس کے بعد جب باڈی آئی، جب غسل دیا، تو اس ٹائم پھر یہ ساری معلومات مل گئی تھیں. اور جو پکچرز آپ نے دیکھی کامران شاہد صاحب والی، اس سے مزید پکچرز بھی موجود ہیں، اور بھی پکچرز ہیں جو کہ ان کے جو کلوز ان کا سرکل ہے ارشد کا، مرحوم کا، شہید کا، وہ ان کے پاس ابھی بھی وہ پکچرز موجود ہیں. اور یہ جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ سے بہت پہلے پتہ لگا تھا کہ یہ ٹارچر ہوا ہے، کیونکہ دیکھیں نیلز تھے وہ ہاتھوں کے، جو تقریباً موسٹلی جتنے بھی نیلز تھے وہ تمام نکلے، سوائے ایک چھوٹی انگلی کے ایک کا جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا. باقی انہوں نے بیسکلی اس کو پریس بھی کیا ہے اور پھر وہ نیلز کو نکالا بھی ہے. سیکنڈ بروز تھا یہاں پر، آپ نے شاید نوٹس کیا ہوگا. اور اس کے علاوہ ان کی یہ جو کلائی جو بتایا انہوں نے ٹوٹی ہوئی ہے وہ بھی تھی. پلس ایک اور چیز ہے جو کالر بون کہتے ہیں، ان کی گردن بھی ایک سائڈ پر ہوئی ہوئی تھی، یعنی ارشد بھائی کی. اور اس کے بعد تو دیکھنے کے بعد تو مجھے رات کو نیند نہیں آئی. آپ یقین کریں کہ ہم قائد اعظم ہاسپٹل سے باڈی چھوڑ کر جب پہنچے واپس، میں اپنے گھر پہنچا، تو بلیو می ناٹ کہ میں صبح 9 بجے تک میں سو نہیں سکا، اور نیند مجھے آئی نہیں. ساری بات ہے، وہ بار بار وہ چیزیں آتی تھی سامنے، ذہن میں آتے تھے، دماغ مطلب نہ میں رو رہا تھا اور نہ میں نارمل تھا، اس طرح کی صورتحال ہوگی. لیکن بہرحال یہ چیزیں پتہ تھی. لیکن کامران شاہ صاحب نے زیادتی کی، جو فوٹوز نہیں دکھانی چاہیے تھی. فیملی کو کافی زیادہ جو ہے تکلیف ہوئی. کل ان کی جو وائف تھی انہوں نے میسج کرنا شروع کر دیے کہ جو کامران شاہ صاحب بتا رہے ہیں یہ سچ ہے. اب ظاہری بات ہے ہم نے تو باتیں چھپائی ہوئی تھی. یہ ایسی باتیں جو کہ ڈی جی ایچ آر سیل کو کامران شاہد صاحب کے پروگرام سے پہلے یہ ٹارچر کی ساری باتیں میں بتا چکا ہوں. جو عارف نیازی صاحب ہیں، کیونکہ چیف جسٹس صاحب کو ان کی مدر کا لیٹر جب پہنچانا تھا تو اس میں بھی میں نے جو ہے وہی لیٹر میں نے پوسٹ کیا تھا، اور اس کے بعد میڈیا کو بھی میں نے ہی وہ شیئر کیا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ ایسا مرڈر ہے جو کہ پاکستان کے بیٹے کا مرڈر ہے، جو ہمارے جرنلسٹ بھائی کا مرڈر ہے. آپ کے ساتھ ان کا اختلاف ضرور رہا، آپ کے ساتھ اختلاف رہا، میں نے ان کو سمجھایا بھی. لیکن آج ان کی شہادت کے بعد میں آسما آپ سے، منیب میں آپ سے، میں پورے پاکستان کی جرنلسٹ کمیونٹی سے کہتا ہوں کہ یار ہمیں اس بات پر آواز اٹھانی چاہیے. بالکل، اور اس پہ ہمیں سیاست بھی، کسی کو اجازت بھی نہیں دینی چاہیے کہ وہ سیاست کریں اس خون ناحق کے اوپر. بالکل درست بات ہے. حسن، اب یہ جو اس کا سب سوال اٹھا رہے ہیں، آپ سوال اٹھا رہے ہیں، میں سوال اٹھا رہی ہوں، چیف جسٹس سوال اٹھا رہے ہیں، پرائم منسٹر سوال اٹھا رہے ہیں، عمران خان صاحب سوال اٹھا رہے ہیں، وہ کیوں گئے یہاں سے، کس نے بھیجا؟ عمران خان صاحب اپنے منہ سے بھی کہہ رہے ہیں آپ کو بھی پتا تھا، تھریٹس ان کو آ رہے تھے، کیوں؟ دیکھیں، ارشد کے اوپر ایک رات میں 13 ایف آئی آرز ہوئی. وہ 13 ایف آئی آر جب ہو چکی تھی تو ارشد بھائی اس کے بعد کہیں آگے پیچھے ہو گئے. وہ جہاں تھے، ان صاحب کو بھی میں جانتا ہوں، وہ جس جگہ رہے وہ گھر نہیں تھے. پھر ان کی جو پروٹیکٹڈ بیل جو تھی اس میں اپلیکینٹ میں تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. اور جسٹس اطہر منیلا صاحب چیف جسٹس صاحب تھے اس وقت، اب تو خیر وہ ایلیویٹ ہو چکے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. واز کائنڈ انف کہ انہوں نے رات کو 7 بجے وہ کیس ٹیک اپ کیا ہفتے والے روز، اور پھر انہوں نے ان کو منڈے تک کا ٹائم دیا کہ وہ آ کر اپنی بایو میٹرک کی ویریفیکیشن کرا سکیں. اور پھر ان کو وہ ملی. تو حالات تو ٹھیک نہیں تھے نا، گھر کے باہر بھی لوگ کچھ آتے تھے، جو بھی معاملات تھے. لیکن کچھ قصور جو ہے وہ ہمارے سسٹم کا بھی ہے، اور کچھ ارشد بھائی کو شاید ہم دوستوں نے بھی کہا کہ آپ کی لائف کو جو ہے نا تھوڑا سا رسک ہے، آپ نکل جائیں. کینیا کا تو نہیں کہا تھا، میں تو UK کا بول رہا تھا. جب کینیا کا کس نے کہا؟ نہیں، کینیا کا میرے علم میں نہیں ہے. وہ تو دبئی گئے تھے، اور دبئی کے بعد بہت سے قریبی دوستوں، آپ کو بھی شاید پتا کہ ان کے پاس شاید انہوں نے ویزاز لگوائے ہی نہیں ہوئے تھے. انگلینڈ کا ویزا تو ان کے پاس نہیں ہو. میرے پاس بھی امپریشن یہ تھا کہ انہوں نے ایک تصویر ٹویٹر پہ پوسٹ کی، آئی بلیو وہ پیکاڈیلی سرکس کی تھی. تو میں نے وہ ٹویٹر پہ دیکھ کے مجھے لگا کہ وہ کسی کافی شاپ پہ ہوتا ہے نا بیٹھے ہوئے، اور انہوں نے وہ ایک پکچر 2006-7 کی رپورٹ تھی، اس وقت میں بھی وہاں پہ تھی. اچھا، وہ مجھے لگا کہ ہوتا ہے نا کہ یار اچھا وہ لندن میں ہے، بٹ
اس کے بعد شاید پتا چلا کہ وہ لندن میں بھی نہیں تھے. جب وہ رشیا جا رہے تھے میں نے کہا UK کا ویزا لگواؤ. اس ٹائم شہباز گل صاحب سے رابطہ تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ رشیا جائیں نا, رشیا کے لیے تیار ہو. تو میں نے کہا یار ابھی ویزا لگوا لو, UK کا بھی لگوا لو. پھر جب میں اس سال US جا رہا تھا فیملی کے ساتھ, تو میں نے ان کو بولا, میں نے کہا ارشد بھائی آپ UK کا ویزا لگوا لیں, کیونکہ آپ جو آپ نے موقف لیا ہوا ہے, ایک تو میں ان کے موقف سے بھی میں ایگری نہیں تھا. میں نے بہت آخری دنوں میں ہماری تقریباً روز لڑائی ہوتی تھی, ہر دوسرے روز بحث ہوتی تھی اور ہمارا اختلاف ہوتا تھا, لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ میرا بھائی نہیں تھا, وہ میرا بھائی تھا. اور اس کے بعد جو اس کے ساتھ ظلم ہوا, یعنی یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہوا کیا ہے اور یقین نہیں آ رہا. یہ خرم اور وقار کون ہے؟ پھر میں منیب آپ کے پاس آتی ہوں. نہ میں ان کو جانتا ہوں, خرم کو, وقار کو, نہ عدیل راجہ جانتے ہیں جو کہ پروڈیوسر جو آپ ڈان کے زمانے سے ان کے ساتھ ہیں, نہ علی عثمان جو کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اسسٹنٹ پروڈیوسر ہیں, ان کی ایڈیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں, کیمرہ ورک کرتے ہیں. ان لوگوں کو کچھ جانتا ہی نہیں ہے, نہ ان کی مدر جانتی ہے, نہ ان کی مسز جانتی ہے, نہ ان کو وقار کو اور جو خرم کو کوئی بھی نہیں جانتا. یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں, جب تک یہ لوگ, ان لوگوں کو شامل تفتیش نہیں کیا جائے گا, ان کو پاکستان نہیں لایا جائے گا, تب تک یہ کیس سالو نہیں ہوگا. اور گورنمنٹ بھی سنجیدہ نہیں ہے. آپ جو ہے وہ کینیا کے ایمبیسڈر کو بلائے نا, آپ مطالبہ تو رکھیں نا فارن آفس کے ذریعے, آپ کیوں نہیں مطالبہ کر رہے؟ یہ مطالبہ کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. اور ابھی تک خاموشی اختیار کی. ایسا ہی ہے.